السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ ٹی وی ڈرامے محبت اور مہنگائی کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ کہانی میں ٹویسٹ ہے اور فلم سٹار لندن گیا ہوا ہے۔ اس کی واپسی سے پہلے اس کی ماں نے جو انٹرویو دیا ہے اس نے آگ لگا دی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کس کو موضوع سمجھتی ہے۔ اس نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس پر اس کی گھر آنے والی جو کو سٹار شایان ملک کی ہے وہ تو خوش ہو گئی ہے، لیکن خود لندن میں بیٹھا ہوا شایان ناراض ہو گیا ہے اور اس نے فون کر کے اپنی ماں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ اس پر ماں کو حیرت ہو رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ اس کی لندن واپسی کے بعد مسئلہ یا نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اس لڑکی کو ابھی تک بھولا نہیں ہے، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اس کے آنے سے پہلے۔ وہ کیا کرے گی؟ اب یہ ایک اہم سوال ہے جس پہ آپ آنے والے مناظر میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتی ہے۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، یہ سونو ہے جس کے لیے پروان کو ڈیپیوٹ کر کے گیا ہوا ہے شایان۔ اسپاٹ بوائے ہے پروان، غریب گھرانے کا لڑکا ہے جس کو کوئی نہ نوکری ملتی ہے نہ کوئی اس پر اعتبار کرتا ہے، تو وہ شایان کا جونیئر ہونے کی وجہ سے اس کے بچھائے ہوئے جال کے مطابق سونو کو اپنے جال میں لپیٹ کر اس کو شیشے میں اتار کر دوبارہ شایان کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اور شایان چاہتا ہے کہ سونو کے دل سے وہ اتر چکا ہے کسی طرح، پپو یا پروان دوبارہ اس کا امیج بنا دے اور وہ سونو کی زندگی میں دوبارہ آ جائے۔ جبکہ سونو کے والدین عامر اور عالیہ وہ سمجھتے ہیں کہ پروان ہی ایک اچھا لڑکا ہے اور سونو کے لیے وہ بہتر رہے گا اور وہ اسے اپنا داماد بنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، اور ان کے جو چھوٹے بیٹا اور بیٹی ہیں وہ بھی پروان کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان کے گھر میں تو یہی سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پروان کو داماد بنا لیا جائے، اور سونو بھی اب کافی حد تک پروان سے محبت کرنے لگی ہے، اس کو پسند کرنے لگی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہے اور اس تلخی کو بلانا چاہتی ہے جو اس کی زندگی میں شایان ملک کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ دوسری طرف گل بہار بیگم بھی اب اپنے بیٹے کو سونو سے دور کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جو کو فلم سٹار ہے، جو ایک اچھی مقبول ایکٹریس ہے زارا، اس کے ساتھ شایان کا رشتہ طے ہو جائے اور وہ شایان کو آگے کیریئر میں مدد بھی دے۔ دوستو، اس کہانی پہ مزید کیا ہوا ہے اس پہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے جو ہمارے چینل پہ آنے والے نئے اور پرانے دوست ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، گھنٹی کا بٹن دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامہ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے اور بر وقت پہنچتے رہتے ہیں اور آپ کوئی بھی اہم اپڈیٹ مس نہیں کرتے۔ اور دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں، اور ہم اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹس پہنچاتے رہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ گرین ٹی وی کا یہ ڈرامہ محبت اور مہنگائی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مقبولیت اختیار کر چکا ہے، اور جویریہ سعود جو کہ ستارہ جی کا کردار کر رہی ہیں، اور مایا خان جو کہ سارہ ہیں، اور پھر ان کی تیسری بہن حیا کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور باقی اس ڈرامے میں جو اداکار ہیں سبھی اپنے اپنے کرداروں کے ساتھ بہت جم کر انصاف کر رہے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے رول پلے کیا جس کو پسند کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس ڈرامے کی مقبولیت اور پذیرائی دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے کہ اس میں سارے کردار جو ہیں وہ اپنے محنت کر رہے ہیں، اور رائٹر نے بہت اچھے طریقے سے کہانی کو بھی تک یہاں تک پہنچایا ہے، اور ڈائریکشن بھی بہت اچھی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف شایان لندن گیا ہوا ہے، وہ واپس آ کر سونو کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنے ہی اسپاٹ بوائے یا اپنے جونیئر پروان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ سونو کا دل جیتے اور اس کے بعد سونو کے دل میں میرے لیے یعنی کہ شایان کے لیے محبت پیدا کرے اور میں واپس آ کر اسے حاصل کر سکوں۔ جبکہ گل بہار بیگم جو شایان کی والدہ ہیں وہ نہیں چاہتی کہ شایان دوبارہ سونو کے قریب جائے، وہ چاہتی ہیں کہ شایان اپنے فلمی کیریئر میں ترقی کرے، اور انٹرنیشنل فلم سائن کر لی ہے تو اس کا کیریئر اب برائٹ ہونا چاہیے، اور وہ چاہتی ہیں کہ شایان کی زندگی میں کوئی کو ہوسٹ یا کوئی کو ایکٹریس آ جائے جو اس کی زندگی میں اس کے لیے کیریئر میں کامیابی کی ضمانت بنے۔ اس لیے انہوں نے پرنٹ میڈیا میں انٹرویو دیا اور پرانے اداکاروں کو بھول جانے کے رویے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پوچھے گئے سوال پر یہ بھی کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا بیٹا جب شادی کرے گا تو وہ اس انڈسٹری کی ایک لڑکی سے کرے گا۔ اب یہ بات جب انٹرویو چھپنے کے بعد پھیل گئی تو اس پہ زارا تو بہت خوش ہے، جو چاہتی ہے کہ شایان کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے، اور وہ آتی ہے اور آنٹی کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور یہ آپ کا یہ انٹرویو بہت پاپولر ہو رہا ہے اور میگزین بھی بہت سیل ہو رہا ہے۔ لیکن
لندن سے فون آ جاتا ہے گلبہار کو، ان کے بیٹے کا، اور شایان بڑا ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کس قسم کا انٹرویو دیا ہے، اور آپ نے یہ بات کیوں کی کہ مجھے جو ہے وہ انڈسٹری کے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے، کہ آپ اپنے وعدے بھول گئی ہیں، اور یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتا ہے۔ اس پہ گلبہار بیگم کو جھٹکا لگتا ہے، اور وہ کافی سوچ میں ہے کہ اب میرا بیٹا واپس آئے گا تو یہ پھر دوبارہ سونو کے لیے اصرار کرے گا، اور یہ ابھی تک اس لڑکی کو بھولا نہیں ہے، تو اس کے آنے سے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اب وہ بھی ایک اسکیم اور ایک منصوبہ تیار کریں گی کہ شایان کے آنے سے پہلے سونو کو کس طرح اس کی زندگی سے نکالا جائے، اور دوسری طرف وہ زارا کو تیار کر رہی ہیں کہ جب سونو واپس آئے تو تم ایئرپورٹ پر ہی اس کو مل لینا، اور تم اس سے قربت پیدا کرو تاکہ وہ کسی اور کی طرف نہ جائے۔ ادھر پروان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ شایان واپس آ رہا ہے لندن سے، اور اب وہ پریشان ہو گیا ہے کہ جیسے ہی شایان واپس آئے گا تو وہ دوبارہ سونو کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اور میں نے جو اب تک سونو کا اعتماد حاصل کیا ہے، تو اب جو نیا سورج چڑھے گا اور جس میں شایان واپس آئے گا تو یہ سورج مجھے اور سونو کو دور کر دے گا، یا کم از کم سونو کو جب حقیقت پتہ چلے گی تو وہ مجھ سے بہت متنفر ہو جائے گی۔ اب وہ ڈر رہا ہے کہ سونو کو حقیقت نہ پتہ چلے، اور اب تک اس نے جو جھوٹ کے پل باندھے ہوئے ہیں وہ برقرار رہیں۔ اب ایک طرف شایان کی واپسی سے سونو اور پروان کے درمیان جو جھوٹ کے رشتے ہیں وہ بے نقاب ہونے کا خطرہ ہے، دوسری طرف زارا سونو کے راستے میں آنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ شایان کو حاصل کر سکے۔ ادھر تینوں بہنوں کے گھر میں جو کہانی چل رہی ہے وہ بھی ایک کہانی میں ٹویسٹ آیا ہے، کیونکہ سلطان اور حیا جو سٹال لگا رہے تھے وہاں پر ڈاکو آ جاتے ہیں، اور ڈاکو آ کر ان کی ساری جمع پونجی لوٹ کر لے جاتے ہیں، جس کا حیا کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ گھر آتی ہے روتی ہوئی، تو اس کو ستارہ اور اس کی دوسری بہن سارہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو سارہ ملبہ سارہ پہ ڈال دیتی ہے کہ جب میں آج گھر سے جا رہی تھی تو سارہ نے مجھے بہت کوسا تھا اور بہت بد دعائیں دی تھیں، تو میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ سارہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سارہ میری بہن نہیں ہے بلکہ میری دشمن ہے۔ ستارہ یہ باتیں سن کے بڑی حیران ہوتی ہے، اور وہ پھر آگے جا کے حیا کو سمجھائے گی کہ ہم چاروں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں ہماری محبت یا ہمارے جذبات کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سارہ کو اب کافی دکھ ہوا ہے کہ حیا نے اس کی بہت زیادہ جو ہے بے عزتی کرتی، وہ بھی سلطان کے سامنے بھی اس کو سنائی باتیں، اور پھر ستارہ کے سامنے بھی میری بے عزتی کی، تو یہ میری بہن ہے، یہ مجھے دشمن کیوں سمجھتی ہے، اور مجھ پر سلطان کو کیوں فوقیت دیتی ہے، اور سلطان نے بھی کیوں سچ بول دیا جب حیا نے پوچھا تھا کہ تم نے میرا جوڑا استعمال کیا اور اس کو پھاڑ کیوں دیا، تو پہلے تو سارا صاف مکر گئی تھی کہ میں نے تمہارے کپڑے پہنے ہی نہیں ہیں، اور پھاڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جب سلطان نے کہا کہ ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا تم اس دن یہ کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی تھی، تو پھر حیا کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، وہ شرمندہ ہو گئی، اور سارہ شرمندہ ہو گئی، اور پھر حیا نے کہا کہ سارہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور سلطان کیوں جھوٹ بولے گا۔ تو یہاں سلطان اور حیا کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نظر آئی، جبکہ سارہ جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہو گئی، تو سارہ کو اس بات کا کافی قلق ہے کہ میری بہن نے میری بات نہیں مانی، مجھے جھوٹا قرار دے دیا اور سلطان کو سچا قرار دے دیا۔ تو اب ان دونوں بہنوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور حیا نے تو کہہ ہی دیا ہے کہ سارہ تم میری بہن کم اور میری دشمن زیادہ ہو۔ ستاروں کو بھی تو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر سارہ اور حیا کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا ہے۔ وہ حیا کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو برا ہوا اس کے تم ملبہ سارہ پہ کیوں ڈال رہی ہو، ہم بہن بھائی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا برا کیوں چاہیں گے۔ لیکن سارہ نے اپنے بھائی پروان کو بتایا کہ دیکھو اس گھر کا خرچہ چلانے کے لیے حیا سب سے زیادہ محنت کرتی ہے، تمہیں ذمہ داری اٹھانی چاہیے، تم تو کوئی کما کر لاتے نہیں ہو، اور حیا نے اپنی بالیاں بیچ کر اب اسٹال کا خرچہ چلایا ہے، اور گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی حیا لا رہی ہے، ورنہ تو ہمیں کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں۔ یہ ساری باتیں سلطان بھی سن لیتا ہے۔ سلطان حیا کو پسند کرنے لگا ہے، اور سلطان اس گھر میں آیا تھا میڈم کے کہنے پہ کہ جا کے ان سے کرایہ وصول کرو، لیکن اب اس پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ اس گھر کی تینوں لڑکیاں ہی جو ہیں وہ گھر چلا رہی ہیں، اور ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو ان سے کرایہ مانگ کر میں کیا کروں گا، کیسے لوں گا، اور جو ان کی آمدنی تھی وہ تو ڈاکو لوٹ کر لے گئے۔ تو اب وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرے گا، لیکن سارہ اور حیا کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، لڑائی میں بڑھ گئی ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ آئندہ کس طریقے سے ان چیزوں کو، غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو اب جو اپڈیٹس ہوں گے وہ اب تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔